الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ اس سے پہلے ہم کلمہ کی تعریف، اس کی اقسام اور اس کی تعریفات پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا درس ہوگا فعل کا بیان۔ چونکہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ تو پہلے اسم کو کیوں نہیں بیان کیا جا رہا ہے؟ مؤلف نے ایک علت اور وجہ بیان کی، چونکہ یہ علم صرف ہے اور صرف کے اندر افعال کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ فعل جو ہے صرف میں زیادہ تعلق رکھتا ہے، چونکہ فعل کے اندر ہی ہمیں تبدیلی اور اس کے صیغے وغیرہ مختلف طریقے سے بنانا سیکھنا ہوتا ہے صرف کے اندر۔ تو اس کی بنیاد پر یہاں پر پہلے فعل کی تقسیم کو یا فعل کے مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیے شروع سے دیکھتے ہیں فعل کا بیان۔ فعل کی تعریف یا فعل کس کو کہتے ہیں، یہ بات گزشتہ سبق میں گزر چکی کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ اب یہاں پر اس کے مختلف اقسام کو بیان کر رہا کہ فعل کتنے قسم کے ہوتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ فعل کی تعریف تمہیں معلوم ہو چکی۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی فعل 3 قسم کے ہوتے ہیں: ماضی، مضارع، امر۔ تو فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی کس کو کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانے گزشتہ میں ہونا سمجھا جائے، جیسے ذہب وہ گیا، فعل اس نے کیا، نصر اس نے مدد کی۔ تو گویا کہ فعل ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا معلوم ہو، ہونا سمجھا جائے، یا کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہو، تو ایسے فعل کو فعل ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے جانے کا کام ذہب وہ گیا، ترجمے سے بھی واضح ہے کہ وہ جا چکا ہے، گیا، گزشتہ زمانے میں جانے کا کام ہوا ہے۔ فعل جس کے معنی کام ہی ہوتا ہے کہ اس نے کیا، یہ بھی گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہے۔ نصر مدد کا کام جو ہے گزشتہ زمانے میں ہوا، اس لیے اس نے مدد کی ترجمہ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں فعل مضارع کس کو کہتے ہیں۔ فعل مضارع کی کیا تعریف؟ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کبھی زمان حال اور کبھی زمان آئندہ میں ہونا سمجھا جائے، یعنی اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ جیسے یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا، یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ اب مضارع کی تعریف سے واضح ہے کہ مضارع کے اندر بھی کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جاتا ہے، مگر یہ کام یا فعل جو ہوا ہے اس کے لیے جو زمانہ ہوتا ہے، یا تو زمان حال جو زمانہ چل رہا ہوتا ہے اس میں وہ کام ہوا ہوتا ہے، یا زمان آئندہ میں ہونا سمجھا جاتا ہے، جو آنے والا مستقبل ہوتا ہے اس میں وہ کام سمجھا جاتا ہے۔ تو ماضی اور مضارع میں فرق یہ ہے کہ ماضی کا جو فعل ہوتا ہے وہ گزشتہ گزرے ہوئے زمانے پر صرف دلالت کرتا ہے، اور مضارع کا جو فعل ہوتا ہے، مضارع جو فعل ہوتا ہے اس میں کام کا کرنا یا ہونا دونوں زمانوں میں پایا جاتا ہے، حال میں اور مستقبل میں۔ اسی لیے ترجمہ کرتے ہیں یفعل وہ کرتا ہے یعنی زمان حال، یا کرے گا زمان مستقبل، یذهب وہ جاتا ہے زمان حال یا جائے گا زمان مستقبل۔ اس کے بعد امر دیکھتے ہیں۔ فعل امر کس کو کہتے ہیں؟ امر کے معنی حکم ہوتا ہے۔ تو
ایک طرح سے اس کی اصطلاح سے بھی فعل امر کی تعریف واضح ہے کہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو. یعنی فعل امر کہتے ہیں ایسے فعل کو جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے. جیسے اذهب تو جا، افعل تو کر. جو فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر. اور ماضی جس میں کام کا ہونا یا کرنا زمانے گزشتہ میں سمجھا جاتا ہے، جیسے ذہبا وہ گیا، فعلا اس نے کیا. اور مضارع وہ فعل ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا زمان حال یا مستقبل میں سمجھا جاتا ہے، جیسے یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا. اور امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے یا اس میں حکم دیا جاتا ہے، جیسے اذهب تو جا، افعل تو کر. اب آئیے دیکھتے ہیں فعل کی ایک تقسیم اور ہے، وہ لازم اور متعدی کے اعتبار سے. تو کہا گیا فعل خواہ ماضی ہو یا مضارع 2 طرح کا ہوتا ہے، لازم، متعدی. تو فعل ماضی یا فعل مضارع ان کی ایک دوسری تقسیم بھی ہے، جس میں فعل لازم کہتے ہیں ماضی، فعل لازم اور فعل متعدی. یہ ماضی بھی ہو سکتا ہے اور مضارع بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. یا لازم اور متعدی دونوں پائے جاتے ہیں، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. آئیے دیکھتے ہیں کہ لازم، فعل لازم کس فعل کو کہتے ہیں. تو تعریف ہے: جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے اسے فعل لازم کہتے ہیں، اسے لازم کہتے ہیں. جیسے ذہب حامد، حامد گیا، جلسہ ولد، لڑکا بیٹھا. تو خلاصے کے طور پر یہی ہے کہ لازم ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جس میں صرف فاعل سے بات مکمل ہو جاتی ہے، مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو اسے فعل لازم کہتے ہیں. جیسے ذہب حامد، حامد گیا، جلسہ ولد، لڑکا بیٹھا. اب اس میں جب ہم کہتے ہیں حامد گیا تو وہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے، مزید فعل کے کوئی اثرات یا سامنے والے کو کسی چیز کی انتظار باقی نہیں رہتا ہے. لیکن متعدی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. صرف فاعل کے ذکر کرنے سے جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے، سامنے والے کو، مخاطب کو مزید سوال ذہن میں باقی رہتا ہے. تو متعدی کی تعریف کرتے ہیں: جس فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو اسے متعدی کہتے ہیں. جیسے مثال میں نصر حامد محمودا، تو نصر حامد محمودا میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں نصرہ فعل ہے. تو ہم نے کہا نصر حامد، فاعل لے کے آئے، تو ترجمہ ہوگا کہ حامد نے مدد کیا. اب یہاں پر سامنے والے کو، مخاطب کو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی؟ تو جواب محمودن، محمود کی، حامد نے محمود کی مدد کی. تو خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ فعل لازم میں فعل کے بعد صرف فاعل کے ذکر کر دینے سے یا فاعل سے ہی جملہ مکمل ہو جاتا ہے اور اس میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں. اور متعدی میں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بغیر مفعول کے جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے، بات ادھوری رہتی ہے. ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں. جیسے نصر حامد محمودا، نصر فعل، حامد فاعل، محمودا مفعول، حامد نے محمود کی مدد کی. اسی طریقے سے فعل کی ایک دوسری قسم بھی ہے جو معروف اور مجہول کے نام سے جانی جاتی ہے.
تو معروف کی تعریف کرتے ہیں وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور اس کا فاعل معلوم ہو، جیسے شربا حامد ماءً، حامد نے پانی پیا۔ اس مثال میں فاعل حامد معلوم ہے، یعنی جملے میں ذکر ہے، اور کس نے پانی پیا؟ حامد، جو فاعل ہے معلوم ہے کہ پانی پینے والا کون ہے؟ حامد، اس لیے شربہ فعل معروف ہوا۔ تو معروف کے معنی ہی ہوتے ہیں جو معلوم ہو، معروف یعنی مشہور، معلوم۔ تو معروف کی تعریف کرتے ہیں کہ جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، جیسے شربہ ہے۔ اب شربہ کا معنی پینا، تو پینے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ حامد، حامد کی طرف۔ تو وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، یعنی پینے کی نسبت حامد جو فاعل ہے اس کی طرف ہے، اور اس کا فاعل معلوم ہو، یعنی اس فعل کا انجام دینے والا کون شخص ہے وہ جملے میں ذکر ہو، معلوم ہو، تو ایسے فعل کو فعل معروف کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ فعل معروف وہ فعل ہے جس میں فاعل معلوم ہو اور فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو۔ تو شربہ حامد ماءً، حامد نے پانی پیا۔ مجہول اسی کے برعکس ہے، دیکھتے تعریف میں کیا کہتے ہیں۔ وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، جیسے شربہ ماءً، پانی پیا گیا۔ نصر محمود، محمود مدد کی گئی، محمود کی مدد کی گئی۔ اب یہاں پر ان مثالوں میں ہم اس سے پہلے پڑھے کہ نصر حامد محمودً، کہ حامد نے محمود کی مدد کی۔ محمود جو ہے مفعول تھا۔ اسی طرح پڑھے شربہ حامد ماءً، کہ حامد نے پانی پیا، ماءً جو مفعول تھا۔ یہاں پہ مجہول کی تعریف میں کہہ رہے ہیں وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیے اس مثال میں کہ شربہ ماءً جو یہاں پہ مفعول تھا شربہ حامد ماءً میں، اسی مفعول کو یہاں پہ لے آئے اور اس کو صیغہ کو معروف کے علاوہ مجہول بنا دیا گیا۔ پہلے حرف کو ضمہ دے دیا گیا پیش، اس کے بعد کسرہ دے دیا گیا، اور فاعل کو جو ہے حذف کر دیا گیا۔ تو ڈائریکٹ جو ہے فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو گئی، اور اعراب جو ہے فاعل کا دے دیا گیا مرفوع۔ تو شربہ ماءً، پانی پیا گیا، نصر محمود، محمود کی مدد کی گئی۔ ان جملوں میں فاعل مذکور نہیں اور فعل کی نسبت اپنے مفعول کی طرف ہے، اس لیے شربہ نصرہ فعل مجہول ہوئے۔ تو یہ جو جملہ شربہ ماءً، پانی پیا گیا، اب یہاں پہ کیا چیز پیا گیا؟ پانی، لیکن کون پیا؟ فاعل کا پتہ نہیں ہے، فاعل مذکور نہیں ہے۔ اسی طرح نصر محمود، محمود کی مدد کی گئی، مدد کس کی گئی؟ محمود کی، لیکن کون کیا یہ نہیں پتہ۔ تو فعل معروف اور مجہول میں فرق یہی ہے کہ فعل معروف ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے اور فاعل معلوم ہوتا ہے، اور مجہول ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے اور فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کا ذکر جملے میں نہیں ہوتا ہے۔ اور آخری جو بات ہے اس درس میں وہ فعل مثبت اور منفی ہے۔ تو مثبت جس فعل سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو، جیسے نصرہ اس نے مدد کی، یذهب وہ جاتا ہے۔ اور منفی وہ فعل ہے جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو، جیسے ما فعل اس نے نہیں کیا، لا یذهب وہ نہیں جاتا ہے۔ تو مثبت اور منفی کا معنی واضح ہے کہ مثبت میں گویا کہ کام کرنے کا پتہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کام ہو رہا ہے، اور منفی میں یہ ہوتا ہے کہ کام نہیں ہوا ہے۔ تو خلاصے کے طور پر آج کا جو درس ہے کہ فعل جس کو ہم نے پڑھا کہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں اور اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔
اور پھر فعل ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں کام زمانے گزشتہ میں ماضی میں ہو چکا ہو، جیسے ذہبہ وہ گیا، فعلہ اس نے کیا. اور فعل مضارع ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں کام زمانے حال میں یا مستقبل میں ہونا سمجھا جائے، جیسے یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا. اور فعل امر ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے یا حکم معلوم ہو، جیسے اذهب تو جا، انصر تو مدد کر وغیرہ. پھر اس کے بعد فعل کی ایک دوسری قسم یا بتائی گئی فعل لازم اور متعدی. تو لازم اور متعدی، لازم ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں صرف فاعل سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے ذهب حامد، حامد گیا. اور متعدی ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، صرف فاعل سے جملہ مکمل نہیں ہوتا بلکہ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں، جیسے شربہ حامد ماء، حامد نے پانی پیا. اور اس کے بعد پھر فعل کی ایک تعریف معروف اور مجہول کے ناحیے سے ایک قسم بیان کی گئی ہے. تو معروف اور مجہول یہی ہے کہ معروف ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے اور فاعل معلوم ہوتا ہے، جیسے شرب حامد ماء اور وغیرہ وغیرہ، یا نصر حامد محمودا. اور مجہول ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے اور فاعل جملے میں مذکور نہیں ہوتا ہے، فاعل کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جیسے شرب ماء، پانی پیا گیا. نصر محمود، محمود کی مدد کی گئی. اس کے بعد مثبت اور منفی ہے. مثبت جس میں فعل کا واقع ہونا معلوم ہوتا ہے، فعل واقع ہوتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، تو ایسے فعل کو فعل مثبت کہتے ہیں، جیسے نصرہ اس نے کیا، یذہب وہ جاتا ہے. اور منفی ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں کام نہیں ہوتا ہے، کام کے کرنے کا نہ ہونا معلوم ہوتا ہے، جسے ما فعل اس نے نہیں کیا، لا یذہب وہ نہیں جاتا ہے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.